مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، ہم سیکھ رہے تھے بشپ صاحب سے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ محبت کی کمی ہے، اسی لیے ہم بہت ساری باتوں میں ناکامیاں دیکھتے ہیں. زندگیوں میں بڑی ناکامی دیکھی جاتی ہے، جس کی اصل جو انہوں نے وجہ بتائی وہ محبت کی کمی بتائی. اور پھر کہا کہ عداوت، منسٹریز جو ہیں، جو ایماندار ہیں، ان کے درمیان بھی عداوت ہے. کمپٹیشن بنایا ہوا ہے. کیسا کمپٹیشن ہے؟ کیا ڈینومینیشنز بنا لینے سے خدا جو ہے کیا وہ ڈینومینیشنز میں بٹا ہوا ہے، یا ہمارا خدا ایک خدا ہے یا ڈینومینیشنل خدا ہے؟ کیوں لوگ منسٹریز لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں بجائے کہ ایک ہی گلہ ہو، ایک ہی گڈریا ہو اور ہم سب بھیڑیں؟ لوگ اس ایک غلے کے لوگوں کو کیوں بھٹکا رہے ہیں؟ کیوں کوئی صحیح تعلیم نہیں دے رہا؟ آئیے یہ ساری باتیں سیکھتے ہیں اپنے گیسٹ بشپ صاحب سے. میں آپ کو ویلکم کروں گی. بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین آپ سب کو سلام. خداوند آپ سب کو بھی برکت دے. جی بشپ صاحب، تھینک یو. بشپ صاحب، آپ نے بات کی تھی کہ زندگیاں ناکام ہوتی ہیں محبت کی کمی ہونے سے. زندگیاں ناکام ہوتی ہیں عداوت جب زندگیوں میں ہوتی ہے. تو کیا منسٹریز میں اگر عداوت ہے، خادموں میں عداوت ہے، تو وہ لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ بیٹا بڑے بوجھل دل کے ساتھ میں یہ کہوں گا جو میں نے خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھا ہے، جو روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا رہتا ہوں، جو مجھے دنیا نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری خدمت کا میدان ہے جی اس میں جب آپ دیکھیں تو لوگ اپنی اپنی منسٹریز کو، اپنی اپنی ڈینومینیشنز کو اور اپنی ذات کو خدا کے مقابلے میں، خداوند یسوع مسیح کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اپنی منادی زیادہ کرتے ہیں، اپنے اشتہار زیادہ بڑی بڑی تصویروں کے ساتھ انہوں نے چھاپے ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوچیں کہ ہم منادی کس کی کر رہے ہیں؟ اپنی منادی کر رہے ہیں یا اپنے یسوع کی منادی کر رہے ہیں؟ زندگی یسوع نے دینی ہے یا کسی خدا کے خادم نے دینی ہے؟ میرے نزدیک ہم سب خادم ہیں. چرواہا ایک ہی ہے، یہ گلہ اس کا گلہ ہے، ہم اس کے خادم ہیں. مثال کے طور پہ بہت ساری جگہوں پہ لوگ جو دوسری ڈینومینیشن والے ہیں ان کو عشاء بانی میں شامل نہیں کرتے. جی بالکل. میں ان سے اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ گوشت آپ کا گوشت ہے، یہ خون آپ کا خون ہے. بالکل. اگر تو یہ گوشت آپ کا گوشت ہے اور یہ خون آپ کا خون ہے تو پھر آپ کسی کو بھی منع کر سکیں. لیکن آپ تو اس میز پر ایک خادم کی حیثیت سے کھڑے ہیں. بے شک. آپ نے دعوت دی ہے تو خداوند یسوع مسیح کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے دعوت دی ہے کہ آئیے اور اس دسترخوان پہ آپ شریک ہوں. یہ ایک مثال ہے. بالکل. اچھا، اسی طرح سے جب آپ اس کو آگے اور ذرا تھوڑا آگے جا کے اس کی تشریح کرنی شروع کریں یا اس کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیں جو بھائیوں کی جماعت ہے، خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ جو کلیسیا تھی سب سے پہلے وہ بھائیوں کی جماعت کے طور پہ مشہور ہوئی. اس کا نام بھائیوں کی جماعت تھا. ہم بھی آج جب ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بھائی جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل. بہن جی کیسی ہیں آپ؟ بیٹی ہو. لیکن خداوند میں ہم بہن بھائی بھی ہیں، بالکل. ایک خاندان کے لوگ ہیں. کیونکہ خدا کا کوئی پوتا پوتی نہیں ہوتا، سارے اس کے بیٹے ہیں، ساری اس کی بیٹیاں ہیں. اس واسطے ہم ایج وائز ہم آپ مجھے جو مرضی کہہ لو، میں آپ کو بیٹی کہہ لوں، وہ ایج وائز ہے. لیکن روحانی طور پر ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کے کوئی پوتے پوتے نہیں ہوتے. تو بھائیوں کی اس جماعت میں جو ایک سوال شروع میں اٹھایا گیا تھا، پولوس نے اس کی سخت مذمت کی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو پولوس کا کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اپلوس کا کہتا ہے.
یہی صورتحال ہمارے یہاں پہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں کہ جی میرا تعلق تو فلاں اس کے ساتھ ہے، میں تو کیرزمیٹک ہوں، میں تو پینٹیکاسٹل ہوں، میں تو رومن کیتھلک ہوں، میں تو فلاں جماعت لوتھرن ہوں، میں پریسبیٹیرین ہوں، میں تو اپنا اینگلیکن ہوں. مطلب یہ ساری ہیں. یہ لوگوں نے جب اپنے مشن شروع کیے تھے تو اس مشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ان کی جو جماعتیں بنی وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان میں جو خدمت کرنے والے ہیں وہ سب کے سب خدا کے خادم ہیں، وہ مسیح کے خادم ہیں. اور کرنتھیوں کے پہلے خط میں اس کے چوتھے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے خادموں کے لیے کہ آدمی ہمیں مسیح کے خادم اور خدا کے بھیدوں کے مختار سمجھیں، اور مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیانتدار نکلے. اب دیانتداری کی روح یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مسیح کی جگہ پہ نہ رکھ لوں. بالکل. میری تصویر چھپتی رہے، میرا نام بولا. آج کل جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے ہیں، جو ڈینومینیشنز کے چیف ہیں، ان کو اتنی عزت دی جاتی ہے کہ وہاں پہ یسوع نظر ہی نہیں آتا. اب میں کسی عہدے کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں پہ بھی کوئی سربراہ ہیں، ان کو اتنی عزت دی جاتی ہے کہ وہاں پہ یسوع کی موجودگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو آپ یہ جو مقابلے بازی کی روح ہے یہ آ گئی ہے، کیونکہ اس کام میں آسان پیسہ بہت ہے. بہت سارے لوگوں نے مذہب کو، دین کو، مسیحیت کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا. ان کا اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ میرا خدا کموں کے ذریعے مجھے روٹی کھلائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم 10-15 گھر روز پھر لیں گے، ایک ہیلنگ کمپین کرا دیں گے، ایک فلانا کرا دیں گے، ایک فلانا کرا دیں گے، تو ہمارے بارے نہیں آ رہی ہیں. اور لوگ اس طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی مقابلے بازی میں کما رہے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار بن کے نہیں کما رہے. بات عداوت کی ہو رہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ عداوت کی تشریح میں آتا ہے. ہم مد مقابل ہونے کی تشریح میں آ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مقابلے کرنے والے لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں. اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ تو اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ جیسی محبت میں نے تمہارے ساتھ کی ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ویسی ہی محبت کرو. اور یہاں پر ہم خدمت ہے، یہاں پر مد مقابل نہیں ہے. ہمارا مقابلہ صرف شیطان کے ساتھ اور اس کی قوتوں کے ساتھ ہے، بالکل ان روحانی قوتوں کے ساتھ ہے جن کا ذکر خداوند کے کلام میں ہے کہ وہ آسمانی مقاموں میں سکونت کرتی ہیں. ہر چیز کے پیچھے ایک روح ہوتی ہے، سوچوں میں، خیالوں میں، کاموں میں، یہاں تک کہ خدمت میں. اب اگر خدمت کی بنیاد ایمان کی بجائے اور اپنے آپ کو خادم سمجھنے کی بجائے انچارج سمجھ کے ہم خدمت کرتے ہیں، جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ سب کا خادم بنے. یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے. اور پھر جس رات انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اور پھر انہوں نے آگے جا کے اس کی تشریح کی اور کہا کہ اگر میں نے استاد ہو کر، تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، اگر میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے ساتھ یہ کیا ہے تو تمہارے لیے بھی یہ اہم ہے اور ضروری ہے اور لازم ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو، یعنی کہ دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ اور بہتر سمجھو. اب عداوت جو ہے، عداوت بنیادی طور پر محبت کے نہ ہونے کا نام ہے. محبت کی کمی کی وجہ سے عداوت وہ جگہ لے لیتی ہے. اور خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے یوحنا کے پہلے عام خط میں اور اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں کہ جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں رہتی. تو ہم خدمتوں میں جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے،
یعنی مقابلے بازی کرتا ہے. مثال میں دوں گا, قائن اور حابل تھے, دونوں اپنے اپنے ہدیے لے کر آئے, دونوں عبادت کر رہے ہیں, دونوں ہدیے لے کر آئے ہیں, خدا کو جانتے ہیں, خدا کا ذکر انہوں نے اپنے ماں باپ سے سنا ہوا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر ہمارے ساتھ رفاقت رکھا کرتا تھا, یہ باتیں کیا کرتا تھا, یہ باتیں کیا کرتا تھا. اب ان کے پاس بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو خدا نے ان کو وہ باتیں بتائی ہوں گی جو میں اور آپ نہیں جانتے. تو ان کے پاس خدا کا علم تھا, خدا کو وہ جانتے تھے اپنے ماں باپ کی زبان سے. سب سے نزدیک ترین تعلق آدم اور حوا کا خدا کے ساتھ تھا, اور وہ یقیناً اس کھوئی ہوئی جنت کے بارے میں اپنے بیٹوں کو بتاتے ہوں گے. قائن اور حابل دونوں بھائی تھے, دونوں کے دل میں یہ سوچ آئی کہ ہمیں خدا کے لیے ہدیہ اور نذرانے لے کے جانا چاہیے. دونوں اپنے اپنے ہدیے لے گئے, اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی میرے حضور آئے تو خالی ہاتھ نہ آئے. یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کے پاس جانا ہے تو ہدیہ اور نذرانے لے کے جانا ہے. اپنا دل, اپنی روح, اپنا ذہن, اور جو خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے اس کا حصہ جو بیواؤں اور یتیموں کے لیے رکھا ہے وہ دیں, جو خدا کے کلام کی نشر و ارشاد کے لیے وہ دیں. جو ہدیے نذرانے ہیں وہ ہم نے دینے ہیں, لیکن یہ تمیز کر کے کہ کہاں پہ دینے ہیں. کسی کاروباری شخص کو دینے ہیں, لاؤڈ سپیکر پر اعلان کروانے کے لیے دینے ہیں, کسی جماعت میں اعلان کروانے کے لیے دینے ہیں, جی فلانے چودھری صاحب نے اتنے پیسے دیے ہیں, فلاں شخص نے اتنے پیسے دیے ہیں. نہیں, جو تیرا ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ دیتا ہے وہ تیرے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, تاکہ تیرا خدا جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھ کو اس کا اجر دے. تو عداوت جو ہے وہ محبت کے نہ ہونے کا نام ہے, اور عداوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ میں بڑھ گئے ہیں, یعنی خدا سے اور زیادہ دور ہو گئے. آدم اور حوا خدا کے نزدیک تھے, قائن اور حابل اس سے ذرا دور تھے, لیکن وہ خدا کو جانتے ہیں. آپ جیسے جیسے گناہ میں بڑھتے جاتے ہیں آپ خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں. یاد ہے کہ ہم نے شروع کے اپنا موضوعات میں ہم نے یہ غور کیا تھا, یہ دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ گناہ خدا سے کٹ جانے کا نام ہے, خدا کے ساتھ تعلق نہ ہونے کا نام ہے, خدا کی حضوری سے باہر ہونے کا نام ہے, خدا کے ساتھ مخالفت کا نام ہے, خدا کی طرف ہونے کی بجائے اس کے مد مقابل ہونے کا نام ہے. تو گناہ کی حالت خدا سے جدائی کی حالت ہے. اب آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں دوسری چیزوں نے خدا کی جگہ لے لی ہے. خدا یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ جو کیسر کا وہ کیسر کو دو. کیسر کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کا نظام, جس میں ہم نے پیدا ہونا ہے, پڑھنا ہے, لکھنا ہے, کام کاج کرنا ہے, بیاہ شادی کرنا ہے, اپنے بچے پالنا ہے, ان کی آگے شادیاں کرنے ہیں. اور خدا ان کے کلام میں تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو کام نہیں کرتا اس کو کھانے کے لیے بھی نہیں دو. یہ تسلنیکیوں کے دوسرے خط میں صفائی کے ساتھ لکھا ہے کہ جو کام نہیں کرتا اس کو کھانے کے لیے بھی نہ دو. تو اب یہ آہستہ آہستہ اس دنیا داری میں ہم اتنے پھنس گئے ہیں کہ ہم نے خدا اور دنیا کے نظام میں تفریق کرنی چھوڑ دی ہے. خدا کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اگر ہم کیسر کا حصہ کیسر کو دیتے ہیں, جو کیسر کا ہے کیسر کو دو, لیکن اگر کیسر یعنی دنیا اور دنیا کا نظام آپ کی زندگی میں سے خدا کا حصہ کھانا شروع کر دیتا ہے, جس میں سب سے پہلے خدا کے ساتھ وقت ہے, خدا کے ساتھ رفاقت ہے. اور پھر ہم نے ایک جگہ پر ہم نے اس پہ تھوڑا غور کیا تھا کہ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ ہر وقت دعا کی حالت میں رہو, یعنی ہم خدا کی حضوری میں رہیں, سوتے جاگتے کھاتے پیتے اٹھتے پھرتے کام کاج کرتے لین دین کرتے سارا کچھ کرتے, ہم خدا کی حضوری میں موجود رہیں, دعا کی حالت میں رہیں. تو ہم نے چونکہ روحوں کے امتیاز نہ ہونے کی وجہ سے, اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, فہم کی باتوں میں امتیاز نہ ہونے کی وجہ سے, ہم لاپرواہی کی وجہ سے, اب بہت سارے لوگ ہیں
وہ سستی اور لاپرواہی کو گناہ نہیں سمجھتے. سستی اور لاپرواہی ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے. بالکل. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ کبوتروں کی مانند بے آزار رہو لیکن سانپوں کی مانند ہوشیار بھی رہو. اور سانپ جو ہیں وہ ہوا کی موومنٹ سے، ہوا کے Waves سے. تحریک سے وہ اپنا پتہ کر لیتا ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو خداوند کا کلام کہتا ہے جس دنیا میں تم رہتے ہو اس دنیا کو سمجھو کیونکہ اس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے. یہ دنیا جس کو خداوند یسوع مسیح نے کیسر کہا ہے، یہ دنیا ایک جال ہے. اور خداوند کا پاک کلام جس طرح انہوں نے کائن کو بتایا کہ گناہ دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے اور وہ تیرا مشتاق ہے. ہر شخص کا وہ مشتاق ہے، ہر شخص کے دروازے پر وہ دبکا بیٹھا ہے. شیطان نے ہر جگہ اپنا جال بچھایا ہوا ہے. دنیا کے نظام میں، پیسے کے نظام میں اتنا پھنسا دیا ہوا ہے کہ اس نظام میں سے نکلنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں جب تک خدا اس کا مددگار نہ ہو. لیکن خدا ہر ایک کو بتاتا ہے، کائن کی طرح ہر ایک کو بتاتا ہے کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. ابلیس نے تیرے گرد پورا پھندا لگایا ہوا ہے. اس نے تیرے دل کے اندر خواہشات پیدا کی ہوئی ہیں. اس نے تیری آنکھوں کے سامنے چمکدار چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس نے دنیا کے نظام میں تجھے گھسنے کے راستے بتانے ہیں. وہ تجھے ورگلانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو ہم اسی چیز کو اپنی خدمات میں بھی لے آئے ہیں. یہ کیا کلام سنا رہی ہے. میں اس کی بات کو کاٹوں گا، اس کی بات کو میں نے غلط کرنا ہے، اس میں سے میں نے کیڑے نکالنے ہیں. اب دیکھیں عام بات ہے، عام ایک بات میں کر رہا ہوں. جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں یا کسی کے کلام کو سنتے ہیں، کسی سے کلام کو سنتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بس بیٹا بہت اچھا کلام سنایا آپ نے، اوکے بائے، خداوند آپ کو اور برکت دے. وہ بھائی تم نے کلام کو سنا تو اس میں سے آج کے دن کیا سبق لیا ہے، اور آج اس سبق لینے کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کیا فیصلہ کیا ہے. بالکل. آپ خدا کے ساتھ وہ بات کریں کہ خدایا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، اور اس کلام میں سے میں نے یہ سیکھا ہے، میری اس زندگی میں یہ کمی تھی، میں اس زندگی کا اقرار تیرے سامنے کرتا ہوں اور میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں تیرے حضور اقرار کرتا ہوں کہ ان چیزوں میں کم رہا تھا، میں نے کام کو پورا نہیں کیا، میں جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا ہے. گناہ جو ہے دو طرح کے ہیں، جو ہمیں کرنے چاہیے کام وہ ہم نہیں کرتے تو گناہ نافرمانی ہے خدا کی، اور خدا کی نافرمانی گناہ ہے. تو جو کام ہمیں کرنے چاہیے جب وہ نہیں کرتے، اور جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے جب ہم وہ کر لیتے ہیں، تو وہ خدا کی نافرمانی ہے. خدا کا احساس نہیں ہے مجھے کہ میں نے خدا کو ناراض کیا ہے، اس کی نافرمانی کی ہے، اس کے میں خلاف چلاؤں، اس کے روح کے خلاف چلاؤں، اس کی روح کی ہدایت کے خلاف چلاؤں. تو یہی حال ہماری آج کی خدمتوں میں آ گیا ہے کہ ہم نے خدا پر سے اپنا دھیان ہٹا کے اچھا یہ بائبل ہے، یہ تفسیر ہے، یہ ریسرچ کمپیوٹر سے میں کر سکتا ہوں، کمپیوٹر سے میں دوسری مشنوں کے ساتھ رابطے بھی کر سکتا ہوں، میں ہیلنگ سروسز بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں. بیٹا اس کی وجہ سے جو عام فہم لوگ ہیں نا وہ بڑی عزت دیتے ہیں، وہ فلانے میں بڑی طاقت ہے، فلانے کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، اور وہ آپ کو پیر یا خداوند یسوع مسیح سے آگے کی چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور خداوند کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا اپنے جلال میں کسی کو حصے دار نہیں بناتا. اور میری درخواست ہے سب سننے والوں سے اور سب خدمت کرنے والوں سے کہ اس عزت میں، اس جلال میں آپ شریک ہونے کی کوشش نہ کریں. میں بتاتا ہوں کہ بہت سارے خدا کے ایسے خادم ہیں، ہر ایماندار دوسروں کے لیے دعا کرنے کا پابند ہے، اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ایماندار کی دعا سے کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل. مدروہیں بھی نکلیں گی، بیمار بھی شفا پائیں گے، سارا کچھ ہوگا. لیکن آدمی کو ماننا چھوڑ دیں اور خدا کے خادم ہو کے دوسروں کے ساتھ مل کے خدمت کرنے کو اپنا شعور بنا لیں. ان کے ساتھ مقابلے بازی کی روح میں مت آئے.
کہ میں اچھا ہوں، وہ میرے جیسا کلام ہی کو نہیں سناتا، میں جب دعا کرتا ہوں تو بدروئے تھر تھر کانپتی ہیں، میں دعا کرتا ہوں تو ایسے ہو جاتا ہے۔ میں جو ہے نا، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو میری پیروی کرنا چاہے وہ پہلے اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے۔ بالکل، ہر روز، صلیب کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر روز مر جائے، اچھا، کہ خداوند میں مرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ تو تو میری مجھ زندگی میں زندہ رہے۔ ہو۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، میں مر گیا ہوں، اب یسوع مجھ میں زندہ ہے، کہ میں اس کا انسٹرومنٹ ہوں، میں اس کے ہاتھوں کا ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوں جس کو وہ استعمال کرتا ہے اپنے لیے۔ اس کا روح میرا ہادی ہے، اس کا روح میرے وسیلے سے کام کرتا ہے، اس کا روح میرے وسیلے سے کلام کے ذریعے لوگوں کو تسلی دیتا ہے، ان کو توبہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ میرا کیا کمال ہے؟ نہ روح میری، نہ کلام میرا، اور میں ویسے شیخیاں مارتا رہوں۔ کلام بھی اس کا ہے، روح بھی اس کا ہے، رہنمائی بھی اس کی ہے، محبت کی اس کی ہے، میرا کیا ہے؟ تو میں اکڑتا پھروں تو کس بات کے لیے اکڑتا پھروں؟ میں اپنے نمبر بناتا پھروں تو کس بات کے لیے بناتا پھروں؟ مجھے تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خدایا تو نے مجھ جیسے نکمے آدمی کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ یہ تیری محبت ہے، یہ تیرا رحم ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیری اس محبت کا کمال ہے جو تو مجھ سے غیر مشروط طور پہ رکھتا تھا، کہ جب میں گناہ میں تھا تو عین اسی وقت تو میری خاطر مر گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ صفائی کے ساتھ فرمایا تھا کہ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے۔ اب میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ ایک لائن ہے، اس لائن کے ایک طرف شیطان کی دنیا ہے، تو آپ کو شیطان کی دنیا میں سے اس لائن کو پار کر کے خداوند یسوع مسیح کی طرف آنا ہے، بالکل، اس کی بادشاہت میں آنا ہے، اپنے ہتھیار اس کے سامنے ڈالنے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے ہتھیار وہی جو ہیں شیخی کے، تکبر کے، اپنی خود نمائی کے، اگر آپ انہی کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ خدا کا کام تو نہیں کر رہے، خداوند یسوع مسیح کا کام تو نہیں کر رہے۔ شاگردوں نے ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر یہ کہا تھا کہ ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروئیں نکالتے دیکھا ہے، تو کیا ہم اس کو منع کر دیں؟ مگر کیوں؟ وہ اگر میرے نام سے کر رہا ہے تو کیوں؟ اب آپ دیکھیں، استعمال نام یسوع کا کر رہے ہیں، اب یسوع کے نام سے بدروئیں تو آپ کے تابع ہوں گی، اس کے کلام کا ایک وعدہ ہے، تو پھر شیخی کس بات کی بھائی؟ پھر میں دوسرے ہم خدمت کو اپنے سے بہتر سمجھوں، اور بہتر نہیں تو کم سے کم برابر کا ہم خدمت تو سمجھوں، بالکل، پھر میں شیخی کس بات کی مار رہا ہوں؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میں کس روح کا ہوں۔ ہم یسوع کی روح کے ہیں، ہم اس کی محبت کی وجہ سے ہیں، ہم اس کے ساتھ رشتے کی وجہ سے ہیں، ہم اس کے نام سے ہم بدروہوں کو نکال رہے ہیں، ہم اس کے نام سے ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو لوگ شفا پاتے ہیں۔ ہمارا آپس میں مقابلہ نہیں ہے، ہم سب نے مل کر شیطان کا اور اس کی چلاکیوں کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کی طرف سے فاتح ہوں۔ جو کام اس نے ہمیں دیا ہے اس کو پورا کرنے کے بعد خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب سب کچھ کر چکو، اور یہ خادموں کے لیے لکھا ہے، ایمانداروں کے لیے لکھا ہے، تو جب سب کچھ کر چکو تو یہ کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، ہم نے وہی کیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، اب جب اس سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، رپورٹیں بنانے چلے جاتے ہیں، تصویریں بنانے چلے جاتے ہیں، اس کا بیان کرنے چلے جاتے ہیں، اپنے اختیار چھاپنے چلے جاتے ہیں، دوسروں کو ناچیز سمجھنا چلے جاتے ہیں، اپنی مشہوری شعوری یا غیر شعوری طور پر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ خدا کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آپ نے تو لوگوں کا میل ملاپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کروانا ہے، اس کا روح لوگوں کو قائل کرے گا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل، آپ تو جس جگہ پہ وہ کھڑا کر رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو میری درخواست ہے سب سے، آپ کے توسط سے اور اس میڈیا کے ذریعے، کہ مہربانی سے خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا تھا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو ہمارے لیے بھی جو راستے کا تعین یہ کیا گیا ہے
وہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم حلیمی سے اور فروتنی سے اپنے آپ کو خدا کے خادم سمجھتے ہوئے اس کے قادر اور قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں. خداوند سے مانگتے رہیں کہ خداوند تو مجھے اپنا کلام دے، خداوند تو مجھے اپنا اختیار دے، خداوند تو مجھے اپنی قدرت دے، تو بے شک مجھے اپنے جلال کے لیے ایک ادنا سے خادم کو استعمال کر. تو جب ہم یہ کریں گے تو خداوند کی بادشاہت روئے زمین پر مستقیم اور مضبوط ہوگی. ہماری کلیسیا کی اور عالمگیر کلیسیا کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بٹ گئے ہوئے ہیں. ہم نے جڑ کر دعا کرنا شروع نہیں کیا. جو اول زمانے کی کلیسیا تھی، جو بالا خانے کی روح میں دعا کرتی تھی، وہ فاتح تھی. آج اگر ہم پھر بالا خانے کی روح میں ایک دل ہو کر، ہم ایمان ہو کر خداوند یسوع مسیح کے لیے، اس کے جلال کے لیے، بادشاہت کے لیے اکٹھا ہونا شروع کر دیں تو آج بھی پھر کلیسیا میں وہی جلال ہوگا جو خداوند ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے. بے شک بشپ صاحب، ان ساری اچھی اور خوبصورت باتوں کے لیے میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا اچھے طریقے سے اور بہت اچھے انداز میں اس کو ایکسپلین کیا. بہت بہت شکریہ. عزیزوں، ہم جو بھیڑیں ہیں یسوع مسیح کی، اور کوئی بھی ہمیں یوں آپس میں خود فرق رکھ کر ہمیں جب آ کر سکھاتے ہیں تو شاید ہم انہی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری بھی جو نظریں ہیں وہ شاید خداوند یسوع مسیح پر نہیں ہوتی، جو ہمارا اصل گڈریا ہے، جو ہمیں سنبھالنے والا ہے، جو ایک کے پیچھے بھاگ کر جاتا ہے اور اس ایک کو بچا کر لاتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو 99 کی فکر نہیں، لیکن جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ اسی کو جا کر ریکور کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے اور چھڑاتا ہے. اپنا خیال رکھیں، ان ساری باتوں پر غور کریں، اپنے دل اور دماغ میں رکھیں، خداوند کے آگے سب کچھ پیش کریں. خداوند ہماری ساری باتوں کا حل کرنے میں قوی اور قادر ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہے. تو عزیزوں، اپنا خیال رکھیں. اگلے ہفتے پھر ملیں گے پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں. کانٹیکٹ اور ویب ایڈریس نوٹ کیجئے، ہم سے رابطہ کریں، اپنے سوالات پوچھیں، اور کوئی بھی بات جو آپ کے دل میں آتی ہے، جو آپ کو مسیح خداوند کے اور قریب لے جا سکتی ہے یا ہمیں لے آ سکتی ہے، وہ شیئر کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہو.